السلام علیکم، 102 میں خوش آمدید. میں ہوں شجاع قریشی. 13 اپریل جمعے کے روز اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا اور اس میں شرح سود کو 12% برقرار رکھا. اس سے پہلے بھی کافی جو رپورٹس آ رہی تھیں تجزیہ کاروں کی یہی کہہ رہی تھیں کہ اسٹیٹ بینک 12% پہ ہی شرح سود کو برقرار رکھے گا. اب برقرار تو رکھا ہے اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو، لیکن امپورٹنٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اسٹیٹمنٹ پورا ہوتا ہے. اس میں جو 2.5 پیج کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اسٹیٹ بینک کا، اس پہ ہم نے پہلے بھی کافی بات کی ہے، آج بھی ہم اس پہ فوکس کریں گے. اس میں تھوڑی سی جو اسٹیٹ بینک کی ٹون ہے مجھے مختلف لگی ہے. وہ کس لحاظ سے وہ میں پروگرام میں آگے بات کروں گا. اپنے مہمان سے آپ کو تعارف کرا دیں. محمد سہیل نے ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کیا، جو چیف ایگزیکٹو ہیں ٹاپ 9 سیکیورٹیز کے. سہیل بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید. سو مجھے جو ٹون تھوڑی سی میں نے کہا نا مختلف لگی ہے اسٹیٹ بینک کی. اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک کی آپ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ دیکھیں یا جو ان کی رپورٹس آتی رہتی ہیں تو بڑا ایک بیلنسڈ ویو اکانومی کا لے کے چلتے تھے، اور اس مرتبہ اور ہمیشہ وہ پازیٹیوز بھی مینشن کرتے تھے. اس مرتبہ جو مجھے لگا ہے، اور پہلے آپ سینٹنس سے اور پہلے پیراگراف سے ہی شروع کریں تو اسٹیٹ بینک نے اس مرتبہ کنسرنز جو ہیں اکانومی کے وہ ہائی لائٹ کیے ہیں فوراً ہی، اور چیلنجز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس پر پازیٹیو باتیں جو وہ ماضی میں کرتا تھا وہ ہم کو نظر زیادہ نہیں آئی ہیں. کچھ حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی سب سے آبویس ریزن یہ کہ ان کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ وہ ریٹ کٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک لے مین یا ایک عام آدمی یا ایک عام بزنس مین کی تو سمجھ میں یہی ہے کہ جب انفلیشن 11% کے قریب ہے تو آپ کا پالیسی ریٹ 12% کیوں ہے. یہ دنیا میں تو بہت سی جگہ جو انفلیشن ہوتا ہے اس سے ہو سکتا ہے آدھا 1% کم ہی ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. پہلے پیرا سے لے کر آخر تک وہ 2 باتیں مین کر رہے ہیں. ایک تو حکومت پاکستان کی اسٹیٹ بینک سے اور کمرشل بینک سے بورنگ، اور دوسرا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ، تو وہ تھوڑا سا ایمفسائز اس چیزوں کو ذرا اسٹرکٹلی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ تھوڑا سا وہ چیلنجز کی بات زیادہ کر رہے ہیں. میرا خیال میری انٹرپریٹیشن یہ کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ 11% مہنگائی ہوتے ہوئے 12% ہم کیوں مینٹین کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا کافی حد تک بجا ہے کہ 9 ماہ میں کوئی 250 ارب روپے کی حکومت نے زیادہ بورنگ کی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو پیسہ نہیں جا رہا ہے، اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ فارن فلوز کے نہ آنے سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ فرق پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو NFA ویک ہو رہا ہے، اور حکومت وہاں سے بھی اپنا جو بھی بیلنس کرنا ہے وہ بھی صرف بینکنگ سیکٹر سے اور اسٹیٹ بینک سے بورو کر کے کر رہی ہے. تو سر جس میں نے کہا نا کہ اگر ہم پچھلی بھی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹس کا جائزہ لیں تو ہمیشہ شروع میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو اسٹیٹ بینک ضرور مینشن کرتا تھا. اس لیے بھی میں نے کہا کہ انہوں نے جیسے بات کی کہ جی ایگریکلچر سیکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہے یا انفلیشن میں کچھ ہم کو کمی نظر آ رہی ہے، اور اس مرتبہ وہ کہیں ہم کو نظر اسٹیٹمنٹ میں آیا نہیں. اور بلکہ پہلے جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے سینٹنس ہی لگے تو انہوں نے ملٹیپل چیلنجز کی بات کی ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فلپ سائڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حکومت کو وارن کیا جا رہا ہے ایک ایسے وقت پہ جب بجٹ بہت قریب ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ کیسا بجٹ ہوگا جہاں بہت سارے ایکسپینڈیچرز کیے جائیں گے، ریونیو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اقدامات نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ الیکشن ایئر جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے وہ یہی چاہے گی کہ جو عوام کو اسپیشلی ان کے علاقوں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. تو ایک یہ شو کر رہا ہے کہ آگے بورنگ اور بڑھیں گی. پلس اسٹیٹ بینک نے اپنی اس رپورٹ میں 2.5 پیج کی رپورٹ میں یہ بھی واضح طور پر بتایا کہ بہت بڑا اماؤنٹ ہر کوارٹرلی رول اوور کا آ رہا ہے، اور یہ بالکل ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے بھی ہائی لائٹ کی ہے، اور شاید جس کی وجہ سے ان کا ٹون تھوڑا سا مختلف ہے، وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ریسنٹلی اپروو ایکٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے کوئی بھی بوروئنگ کوارٹر اینڈ پہ نہیں ہوگی. نہ صرف یہ، اگلے 8 سال میں اس کو ختم بھی کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں جائے گا، اور جب پارلیمنٹ میں جائے گا تو اس کو میڈیا بھی ہائی لائٹ کرے گا اور بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہوگی. تو بورنگ بھی نہیں کرنی ہے، ایکسٹرنل فلوز بھی نہیں آ رہے ہیں، اور اگلے سال اور پیسوں کی بھی ضرورت ہے. تو اس چیز کو بھانپ لیا اسٹیٹ بینک نے، اسی لیے تھوڑا سا اس کا ٹون جو ہے حکومت کی فسکل ڈیفیسٹ کی فائنینسنگ کی طرف بہت زیادہ اسٹرانگ اور نیگیٹو ہے. کیونکہ آپ نے جیسے کہا نا کہ پیسے کی ضرورت بھی ہوگی، اور اگلے مالی سال میں سے آپ نے خود کہا کہ الیکشن ایئر ہوگا تو اخراجات میں اضافے کی بات پہلے ہی ہو رہی ہے. جو کچھ نئے منسٹرز انڈکٹ ہوئے لگتا ہے کہ وہ پروسیس ابھی سے شروع ہو گیا ہے. تو اسٹیٹ بینک لکھتا ہے نا کہ شارٹ فالز ہیں ایکسٹرنل ریسورسز میں، اور آگے اسٹیٹ بینک لکھ رہا ہے کہ دا موسٹ لائکلی ایونیو ول بی مور بورنگ فرام اسٹیٹ بینک.
ایکسٹرنل سائٹ سے پیسہ ہم کو پتہ ہی نہیں آ رہا ہے. اور پچھلی دفعہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک نے لکھا تھا اپنے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہ جیسے کہ حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ پی ٹی سی ایل کی نجکاری کے کچھ پیسے آ جائیں گے, کولیشن سپورٹ فنڈ کے کچھ پیسے آ جائیں گے. کل ایک اخبار میں خبر تھی کہ کچھ پیسہ ریلیز ہوا ہے کولیشن سپورٹ فنڈ کا, لیکن کتنا ہوا ہے نہیں پتا, وہ بھی کنفرم نہیں کہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا. پھر 3G لائسنس کا آکشن مارچ کے اینڈ میں حکومت نے پلان کیا تھا, اس کا بھی ذکر کیا تھا اسٹیٹ بینک نے, وہ بھی اب ڈیلے ہو گیا ہے. تو اسٹیٹ بینک اور دیکھ رہا ہے کہ جو اسی مالی سال میں مالی خسارہ بھی بڑھ جائے گا اور اگلے سال اور ضرورت ہوگی تو پھر اسٹیٹ بینک لکھ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس آئے اور قرض لے اور پھر اس سے دوبارہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل یہی سارے خدشات ہیں جس کی وجہ سے ان کا ٹون مختلف ہے. اور جو 3 ایکسٹرنل ایونیوز آپ نے بتائے اس میں شجاع آئی تھنک ہمیں ایک ایونیو کو پہ غور ضرور کرنا چاہیے اور پریکٹیکل یا ریئلسٹک ہو سکتا ہے, وہ ہے کولیشن سپورٹ کا. کیونکہ جو اب پارلیمنٹ نے جو اپروول دی ہے اس کے بعد اگر یو ایس نے ریسیپروکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کولیشن سپورٹ میں کچھ پیسہ ضرور آئے گا. اور دوسری جانب ریمیٹنس بھی ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ریمیٹنس اس سال میرا اندازہ ہے $13 بلین سے زیادہ ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ وارننگ ہے اسٹیٹ بینک کا جو انہوں نے 2-2.5 صفحات لکھے ہیں, مگر حالات بہت زیادہ پیچیدہ یا خراب بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کہیں کہ یہ آن دا ورج آف ہم ڈیفالٹ ہیں. یہ وہ چیلنجز ضرور ہیں, مگر اس کو اگر حکومت تھوڑا سا سیریسلی اس کو ٹیک اپ کرے تو یہ چیلنجز ایڈریس ہو سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ خود ہی کہتے ہیں کہ الیکشن ایئر میں سیریسلی اس کو ٹیک اپ اب تک حکومت نے نہیں کیا, تو الیکشن ایئر میں کیسے کرے گی؟ دیکھیں میں نے کہا نا, کولیشن سپورٹ کے اگر کچھ پیسے آ جائیں, حکومت کچھ انرجی پرابلمس کے لیے کچھ تھوڑی بہت ایفرٹ کرے, اور آپ نے دیکھا پچھلا سال جتنا بھی برا ہو اس میں 25% ریونیو گروتھ ہے, تو ریونیوز کی سائڈ بھی تھوڑا سا توجہ دے دیں اگلے بجٹ میں, تو ہو سکتا ہے کہ جتنا خوف اسٹیٹ بینک کو نظر آ رہا ہے رول اوور میچورٹیز کو دیکھتے ہوئے, شاید اتنا خوف ایکچولی نہ دیکھا جائے. بٹ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک وارننگ دے دی تھی کہ بجٹ میکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ لینینٹ یا ریلیکسڈ نہ ہو جائیں اور وہ اس سے کوئی سبق سیکھیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں جہاں پہ انفلیشن کی اگر میں بات کروں کہ مہنگائی میں جو اضافے کی شرح ہے, وہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ حکومت نے جو پچھلے سال بجٹ کے موقع پر میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک دیا تھا تو اس میں اگلے سال وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ سنگل ڈیجٹس میں مہنگائی کی شرح آ جائے گی 9.5%. لیکن اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے مالی سال میں بھی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وارننگ ہے حکومت کے لیے کہ آپ نے اپنا جو ایک بجٹری فریم ورک دیا تھا میڈیم ٹرم کا, شاید اس کے بھی جو آپ ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہ کر پائیں؟ لیکن شجاع پاکستان میں تو یہ رہا ہے کہ ہم ٹارگٹس سے بہت زیادہ ڈیویٹ کرتے آ رہے ہیں, اور اگر حکومت نے میڈیم ٹرم پالیسی فریم ورک میں 9.5 دیا ہے اور اگر وہ 10.5 ہو جاتا ہے تو دیٹس ناٹ اے میٹر آف کنسرن, کیونکہ اس سال بھی حکومت نے جو کہا تھا اس کے قریب بھی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حکومت کا ٹارگٹ جو GDP کا تھا وہی اس سال آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا ایٹ لیسٹ اب حکومت کی ایفرٹ کہہ لیں یا کوئی اور فیکٹرز کہہ لیں, دس ایئر ہیز بین ویری گڈ ایز فار ایز دا ٹارگیٹس آر کنسرن. حکومت انفلیشن کے ٹارگٹ کے بھی قریب ہے, GDP کے قریب ہے. بٹ میرے خیال میں اسٹیٹ بینک یہاں تھوڑا سا اب کہہ رہے ہیں نا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری وارن کر رہے ہیں آن انفلیشن سائڈ, اور اس کا انفلیشن کا اس کا فیئر یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مہنگائی کسی اور وجہ سے آ رہی ہے, اس کا بھی فیکٹر ایک ہی ہے, وہ ہے حکومت کی بورنگ. تو میرے خیال میں اگر 9.5% کی جگہ 10, 10.5, 11% بھی اگلے سال ہو جاتا ہے تو دیٹ وونٹ بی کنسیڈرڈ ویری بیڈ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ حکومت کی بورنگ رہے گی. تو اگین جو میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا, ان کا سارا فوکس ہے حکومت کی بوروئنگ جو انفلیشنری ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا ایسٹیمیٹ ہے اسٹیٹ بینک کا کہ 9.5% کا جو ٹارگٹ ہے اگلے سال کا وہ اچیو نہ ہو اور وہ ڈبل ڈیجٹ میں رہے. تو اگر وہ 10.1 رہتا ہے یا 10.2 رہتا ہے تو کہلائے گا تو ڈبل ڈیجٹ, بٹ اس ٹارگٹ سے اتنا ڈیویشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ بینک بھی کہتی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہم کو نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ڈیمانڈ سائڈ جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے. ایک یہاں پہ بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے مزید ہم مانیٹری پالیسی پہ بات کریں گے. سہیل کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. شرح سود کو 12% پہ برقرار رکھا گیا ہے. ساتھ میں ایک اور بھی اس میں اسٹیٹ بینک نے اسٹیپ لیا ہے جو کہ آئی تھنک جو چھوٹے کھاتے دار اگر ہم کہہ لیں تو ان کے لیے
ایک اچھی خبر ہے. کتنی اچھی خبر ہے کہ ایک منیمم ایک ہم کو معلوم ہے کہ جو پروفٹ ریٹ ہے PLS اکاؤنٹ اگر آپ کا ہے, پروفٹ اینڈ لاس سیونگ اکاؤنٹ کسی بینک میں, تو 5% کا اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ یہ تم آپ کو منافع دینا ہی دینا ہے. اب ہم کو معلوم ہے کہ جو اس وقت شرح سود ہے اور اگر ہم انٹرسٹ ریٹس کا پورا ایک انوائرمنٹ دیکھیں تو اس میں لینڈنگ ریٹس کافی زیادہ ہیں, اور جو اسپریڈ ہے وہ ہم کو معلوم ہے کہ 7% سے زیادہ ہم کو نظر آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 6% اب اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ کم از کم 6% دینا ضروری ہے بینکوں کو, یہ ایک اچھا قدم ہے؟ دیکھیے, ہر جو بھی ریگولیٹر اسٹیپ لیتا ہے اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصانات ہوتے ہیں, مگر ہمیں میکرو پکچر میں ملک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کہا جائے تو میرے خیال میں ایک اچھا اسٹیپ ہے. اور یہ کوئی بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ یا بہت زیادہ سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہر کوارٹرلی رپورٹ اسٹیٹ بینک کی پڑھ لیں. وہ کرٹیکل تھا کہ بینکس بہت مارجن کما رہے ہیں, بینکس جو ہیں بہت پروفٹ کما رہے ہیں, اور جو بینک کا کام ہے, کیونکہ جو ریگولیٹر اگر کسی کو کوئی پاورز دیتا ہے اس کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے, بینکس کا کام ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈنگ کرے. اس اسٹیٹمنٹ میں بھی پہلے پیج پہ انہوں نے لکھا ہے کہ انسٹیڈ آف پروموٹنگ انویسٹمنٹ, انسٹیڈ آف پروموٹنگ سیونگز, جو بینکس ہیں وہ ٹوٹلی رسک ایورس ہو گئے ہیں اور صرف گورنمنٹ پیپرز میں انویسٹ کر رہے ہیں. اسی لیے اسٹیٹ بینک نے بہت ساری وارننگز کے بعد یہ ایک کڑوا گھونٹ پیا ہے, جس سے کوئی 17 ارب سے 18 ارب روپے کا ایٹ لیسٹ ڈپازیٹرز کو فائدہ ضرور ہو جائے گا. اور پہلی دفعہ ایک یہ تاثر ملا ہے بہت عرصے بعد کہ اسٹیٹ بینک کے علاوہ بھی کسی کے بارے میں سوچتا ہے, ورنہ تو تاثر یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ زیادہ تر بینک کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. نہ صرف یہ, انہوں نے ایک اور بھی اچھی چیز کہی ہے جس میں عملی جامہ اسٹیٹ بینک بھی پہنا سکتا ہے, وہ ایک IPS اکاؤنٹ ہے. آپ دیکھیں شجاع, یہ المیہ ہے کہ 80% آف دا بینکرز کو بھی نہیں پتا تھا. 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے ایک ریمائنڈر بھیجا کہ انویسٹر IPS اکاؤنٹ کھول سکتا ہے جس میں آپ T-bill PI بھی خرید سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی 65 سالہ ہسٹری میں یہ 2 سال پہلے شروع ہوا ہے, جو غلط ہے. یہ پہلے بھی تھا, وہ ریمائنڈر تھا. اس کے باوجود بھی جو بینکس ہیں دے ڈونٹ انکریج ٹو اوپن IPS اکاؤنٹ, پروموٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہیں اس پہ؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر آپ اپنا IPS اکاؤنٹ کھلا لیں گے, 11% کا T-bill خریدیں گے, تو 5% کا جو ڈنڈے کے زور پہ ریٹرن وہ آپ کو دے رہا ہے, تو 6% کا نقصان ہو جائے گا. میرے خیال میں اسٹیٹ دیکھیں بینکس تو کبھی بھی نہیں کریں گے, اس میں ریگولیٹر کا ہے. دیکھیں SCCP اگر کوئی کرائسس ہوتا ہے تو SCCP اخبار میں اشتہار دیتا ہے, کیپٹل مارکیٹ ریگولیٹر, کہ آپ بروکر کے ساتھ اس طرح اکاؤنٹ کھولیں. اپنا CDC بھی کہتا ہے کہ اپنا جو شیئرز ہیں وہ CDC میں رکھیں. تو آئی تھنک اسٹیٹ بینک بھی اربوں روپے کما رہا ہے, اس کو اخبار میں یا میڈیا میں ایک مہم چلانی چاہیے کہ ایوری انویسٹر, ایوری ڈپازیٹر جس کا ڈیسنٹ سائز اماؤنٹ ہے, اس کو IPS اکاؤنٹ کھول کے حکومت کے فورٹ نائٹلی ٹریجری بل آکشن میں حصہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کا یہ 2 لائن کا لکھ دینا پیج نمبر 2 پہ IPS اکاؤنٹ بینک نہیں کر رہا از ناٹ انف. بینک کبھی بھی نہیں کریں گے. بینگ اے ریگولیٹر, اسٹیٹ بینک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی کمرشل ادارہ وہ کام نہیں کرے گا جس سے اس کا خسارہ کم ہو. تو آئی تھنک اسٹیٹ بینک کو انیشیٹو لینا چاہیے, جس طرح انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ ڈنڈے کے زور پہ 100 بیسس پوائنٹ بڑھایا ہے. آئی تھنک وہ بھی اگر ڈنڈے کے زور پہ نہیں تو ایک میڈیا کمپین کے ذریعے ایک عام آدمی کے ذہن میں اویئرنیس کریٹ کرنی, نہ صرف یہ کرنی چاہیے بلکہ کوئی انسینٹو دینا چاہیے کہ جو T-bill میں انویسٹ کرے گا. انفیکٹ حکومت پاکستان نے انسینٹو دیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پچھلے بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مانیٹری پالیسی فسکل سے الائن نہیں ہوتی. حکومت پاکستان نے لاسٹ ایئر ایک ٹیکس بینیفٹ دیا انڈیویجولز کے لیے جو انویسٹ کر رہے ہیں T-bill میں. اب یہ اسٹیٹ بینک کا بھی رول ہے کہ حکومت پاکستان کے اس اسٹیپ کو پروموٹ تو کرے, کیونکہ اگر ایک انسینٹیو وہ دیا گیا ہے, اس انسینٹیو کا اگر انویسٹرز کو اویئرنیس ہی نہیں ہوگی تو نہ حکومت پاکستان کو سستا پیسہ ملے گا اور نہ ہی جو سیورز ہیں ان کو ایک ایڈیکویٹ ریٹرن ملے گا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے اس پروگرام میں IPS پہ ایک دفعہ بات کی تھی, اور آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ جو ہماری IPS اکاؤنٹ ہے, اور جیسے سہیل نے بھی کہا کہ حکومت جو ٹریجری بلز یا پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز ایشو کرتی ہے ان کے ریٹس کہیں زیادہ ہیں. جو کہ ہم PLS پروفٹ اینڈ لاس سیونگ اکاؤنٹ کی بات کر رہے تھے, جہاں پہ اب اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ کم از کم 6% منافع تو دینا ہی ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ سرمایہ کاری کا پتہ نہیں ہوتا, وہ بینکس میں اپنا پیسہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے ضرورت سے زیادہ. اگر ان کے پاس سیونگز ہیں, اگر وہ اتنے خوش قسمت ہیں, پاکستان مہنگائی کی جتنی ہے کہ لوگوں کے پاس سیونگز نہیں ہوتی ہیں, بٹ جو لوگ سیو کرتے ہیں تھوڑا بہت بھی, وہ بینکوں میں پیسہ چھوڑ دیتے ہیں. تو لوگوں کے پاس اویئرنیس بھی نہیں ہے,
تو اب حکومت پاکستان میں جہاں پہ ہم نے بات کی نا، سہیل نے بتایا کہ بینکس کر کیا رہے ہیں، بینکس پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈنگ کرنے کے بجائے وہ حکومت کو زیادہ قرض دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے ریٹرن بھی اچھا ہے، رسک فری انویسٹمنٹ ہے. اس وقت جو اکانومی کے حالات ہیں، نجی شعبہ کے پاس ویسے بھی جو قرضے کی میں کہوں کہ ڈیمانڈ وہ کم ہے، اور بینکس بھی تھوڑا سا رسک اویس ہو گئے ہیں کہ جی ہم نجی سیکٹر کو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ دیتے ہیں، پتہ نہیں ڈیفالٹس ہو جائیں کیا ہو جائے، تو وہ حکومت پاکستان کے پیپر میں، ٹریجری بلز میں، انویسٹمنٹ بانڈ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہاں سے کما رہے ہیں. تو اب یہ ایک شخص بھی، آپ بھی کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ، آپ بھی بینک کے پاس جا کے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ بھی خرید سکتے ہیں، ٹی بلز میں انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جہاں پہ ریٹ آف ریٹرن 5% سے کہیں زیادہ ہے، 11% کے قریب ہے آج کل. نہ صرف 11.5 پونے 12% ہے. بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ٹرم ڈپازٹ میں پیسہ رکھاتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے کا، وہاں پہ ریٹرن زیادہ ہوتا ہے، 9 10 10.5% ہوتا ہے، مگر وہاں پہ بہت بڑی ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ یو کین ناٹ میچیور بفور 6 months. بٹ ٹی بل تو اگر آپ نے آج لیا یو کین سیل اٹ ٹمارو، جس طرح اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے کوئی چیز لی وہ بیچ سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اویئرنیس جو ہے بینک کبھی بھی کریٹ نہیں کرے گا، اس کا تو پروفٹ ہرٹ ہو رہا ہے. اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی اے ریگولیٹر، اور اس کیس میں وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ٹھیک ہے سہیل، آپ تھوڑا سا اگر ہم آگے کی بات کریں کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں جن کا اسٹیٹ بینک نے ذکر کیا، آپ بھی جانتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک تو 12% پہ شرح سود کو برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن اگلے مالی سال میں جہاں پہ اگر ہم نے دیکھا کہ جن اسٹرکچرل ایشوز کا اسٹیٹ بینک نے ذکر کیا ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹس ہی مینشن کرتی رہتی ہیں، اگر ان کو ایڈریس نہیں کیا اور اخراجات بہت بڑھ گئے الیکشن سال میں، اور بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بھی ہم کو پتہ ہے، جیسے کہ ایکسٹرنل سائڈ کی بات کی کہ باہر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کوئی چانس ایسا ہے کہ اسٹیٹ بینک آگے جا کے شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ مشکل ہے. ایکسٹرا کاشس ضرور ہے اسٹیٹ بینک، بٹ وہ ایکسٹرا کاشس ہونے کی وجہ اس کی نگاہ میں حکومت پاکستان کی بورنگ ہے. بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ اکانومی کے حالات جو کچھ حد تک سلائٹلی ریوائیو ہو رہے ہیں. اگر یہ الیکشن کا ایئر ہے تو الیکشن کے ایئر میں میرے خیال میں ریمیٹنس بڑھ جانی چاہیے. الیکشن کے ایئر میں تھوڑی سی ایف ڈی آئی بھی بڑھ جانی چاہیے کہ اگر کوئی انویسٹر اس حکومت کی وجہ سے یا معاشی حالات کی وجہ سے پیسہ نہیں لگا رہا تھا تو اس کو ایک امید کی کرن نظر آئے گی کہ اگلا سال 2 سال بعد بہتر ہوں گے. تو اگر وہاں سے اور کولیشن سپورٹ سے کچھ پیسہ آتا ہے تو شاید اتنا زیادہ جو فیئر اسٹیٹ بینک کو نظر آ رہا ہے شاید نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 جو مہنگائی ہے وہ اسٹیٹ بینک تھوڑا سا اس میں بھی اس کا فیئر ضرور ہیں، بٹ میرے حساب سے وہ بھی 11-12% سے زیادہ اگلے سال نہیں ہوں گے. تو ان ساری حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے اگلے 6 مہینے سال میں کوئی انٹرسٹ ریٹ ایٹ لیسٹ بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، انلیس جس طرح انہوں نے اسٹیٹ بینک نے بھی ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انٹرنیشنل آئل پرائز اگر یہاں سے $20-30 بڑھ گئی تو وہ ایک الگ سینیریو ہوگا. ادروائز میرے خیال میں انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھیں گے نہ گریں گے اگلے 6 ماہ تک، اور یہی لیولز برقرار رہے. اچھا، اسٹیٹ بینک نے روپے کی بھی بات کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ روپیہ انڈر پریشر آ سکتا ہے اگر حالات جو ہے نہیں سنبھلے؟ تھوڑا بہت ضرور آ سکتا ہے، بٹ کوئی دیکھیں پاکستان کے اگر آپ 20-30 سال کے ایوریج لیں تو 7 سے 9% ایوریج ڈی ویلیویشن رہی ہے. تو ایوریج ڈی ویلیویشن ہو سکتی ہے، کوئی اب نارمل جو 2 سال پہلے ہوئی تھی 20%، اس طرح کے میرے خیال میں حالات اتنے برے نہیں ہیں. تھوڑی بہت ڈی ویلیویشن اگر ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ امپیکٹ رہا اور اگر کولیشن سپورٹ کے پیسے نہ آئے تو تھوڑی بہت ڈی ویلیویشن ہو سکتی ہے. سہیل بہت شکریہ، آپ نے اپنے کالر پروگرام میں شرکت کی. محمد سے بات ہو رہی تھی، چیف ایگزیکٹو ٹاپ لائن سیکورٹیز، مانیٹری پالیسی پہ ہم تجزیہ کر رہے تھے. ایک بریک کا وقت ہوا جس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو جب 2 سال پہلے سیلاب آئے تو پھر ای یو نے کنسیشن دیا، اور وہ ای یو کنسیشن جو ہے وہ کیا امپلیمنٹ اب تک ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.